بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کی گزشتہ کلپ ڈیلیٹ کی اس مسئلے کو لے کر. میں چاہتا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دوں تاکہ آپ بھی اور آپ کے ذریعے اور لوگوں کا بھی یہی سوال ہوگا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو جو پہلے امتیں تھیں وہ کیا کلمہ پڑھتی تھیں. تو تفصیلاً جواب دینے کے لیے فقیر نے آپ کو یہ میسیج دوبارہ کیا. تو اللہ ایسا ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید اور اس کی الوہیت کے ساتھ ساتھ کے اقرار کے، اس کی تصدیق کے ساتھ ساتھ جو ہے نبیوں رسولوں کی رسالت کا بھی اقرار ایمان کے لیے ضروری ہے. تو جس امت میں جو رسول جو نبی تشریف لائے وہ اپنے نبی و رسول پر ایمان لاتی تھی اور اس کا کلمہ پڑھتی تھی. جیسے موسیٰ کلیم اللہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا کلیم اللہ وغیرہ، تو یہ جو ہے آپ کی صفتیں میں نے آپ کو وہ بھیج دیا تھا تو میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا تھا اور وضاحت کے ساتھ میں سمجھانا چاہتا ہوں. تو موسیٰ کلیم اللہ ہے، تو لیکن یہ یاد رہے کہ کلیم ہونا ان کی صفت ہے. اللہ رب العزت نے ان کو یہ خوبی بخشی تھی، ہے نا. تو یہ بھی دھیان رہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ بھی ہیں اور نبی اللہ بھی ہیں. تو وہ امت جو ہے موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لاتی تھی تو موسیٰ کو اللہ کا رسول اور نبی مانتی تھی. تو کلمے کی اصل جو ہے جیسے ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں اسی طریقے سے وہ امت بھی موسیٰ رسول اللہ یا نبی اللہ، موسیٰ رسول اللہ، اور جیسے عیسیٰ رسول اللہ کیونکہ عیسیٰ رسول بھی ہیں تو ایسی داؤد رسول اللہ ہے نا. تو جتنے بھی رسول تشریف لائے ان کی رسالت، اور جتنے بھی نبی تشریف لائے جیسے حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا، تو یہ ان کا کلمہ رہا. لیکن اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتے ہیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے کہ حضور سرور کائنات تمام نبی و رسولوں کے سردار ہیں، امام ہیں اور آخری نبی و رسول ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے. اور جو شک کرے وہ خود کافر ہے. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم گزشتہ جتنے بھی نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے آئے ان سب کا انکار کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم کسی ایک نبی رسول میں فرق نہیں کرتے. اسی طریقے سے گزشتہ امتوں میں جو پیغمبر تشریف لاتے تھے وہ اپنے نبی و رسول کا کلمہ پڑھتے تھے، اور جو رسول ان میں تشریف لاتا تھا ان کا کلمہ پڑھتے تھے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی نبی رسول ہوتے تھے گزشتہ اور ان کے بعد جو آئیں گے، چونکہ ہمارے درمیان تو اب کوئی نبی رسول نہیں آنا، حضور پر ختم ہو چکا ہے سلسلہ نبی و رسول نبوت و رسالت، لیکن ان کے بعد تو سلسلے آنے تھے اور ان سے پہلے بھی گزرتے تھے. تو ان پر لازم تھا کہ ان کے گزرے ہوئے اور ان کے آنے والوں پر ایمان لائیں. جیسے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے گزشتہ تمام نبیوں پر جتنے گزر چکے ہیں حضور سے پہلے نبی و رسول ان سب پر ایمان لائیں. اگر کسی ایک نبی رسول کا انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا بندہ، اللہ نہ کرے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اسی طریقے سے ان پر بھی لازم تھا، ہے نا. تو وہ ان کے درمیان جو رسول آتے تھے تو وہ ان کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے تھے، یہ ان کا کلمہ تھا. اور ہمارے درمیان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم تمام نبی و رسولوں پر ایمان لائیں، ان سب پر ایمان رکھیں. کسی بھی ایک نبی کی نبوت یا رسالت کا انکار معاذ اللہ استغفر اللہ کرنے والا کافر ہے.
اسی طریقے سے ان پر بھی یہی حکم تھا. تو اس کا معنی اور مفہوم آپ بات کا میری سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے. جو سمجھ میں نہیں آیا ہو وہ پوچھ لیجئے گا. تو یہ مسئلہ ہے. تو ان کے درمیان جو رسول آتے تھے، جیسے موسیٰ بھی رسول ہیں، تو وہ موسیٰ رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے. عیسیٰ رسول اللہ ہیں تو ان کا کلمہ پڑھتے تھے. داؤد رسول اللہ ہیں، نبی بھی ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے تھے. اب رسول کے ساتھ جو نبی تشریف لائے، جیسے موسیٰ علیہ، میں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے، تو ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی نبی اور رسول کی، کسی بھی نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کا انکار یہ کفر ہے. امید ہے کہ آپ کو میری پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی مسئلہ ذہن میں اور بھی ہو تو وہ بھی پوچھ لیں.